ایک اور چیز گالیاں جو ہے، گالیوں کا کلچر. ربی آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں اور آپ کہیں گئے تھے تو وہاں پہ نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے وہ ایک نے گالیاں دینا شروع کی دوسرے کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی گالیاں تھیں وہ, مطلب ماں بہن کی گالیاں تھیں, بڑے ہائی لیول کی گالیاں تھیں. تو وہ کہکا لگائی جائے ہنسی جائے ہنسی جائے. تو ایک اور نے اس کو یہ گالی دی تو ایک دم سیریس ہو گیا, کہتا کہ اوے تیرا میرا گالی کا مذاق نہیں, یہ والی گالی کا مذاق, یہ والی گالی کا مذاق نہیں. تو میں اس وقت سوچا کہ یار باقیوں کا آپ کے ساتھ وہ گالیوں کا مذاق ہے, یعنی آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے باقیوں کو کہ مجھے جو مرضی گالی نکالتے پھرو. یہ واٹ از دس بلال؟ یہ فیصل آباد میں بھی نا ایک تھیوز آنر ہوتا تھا کہ دیکھو ہم آپس میں بیٹھے نا, ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی جو مرضی نہیں, باہر والا بندہ نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا. مطلب آئی بلیو کہ کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کا دوست ہے اور اس کا آپ کا گھر آنا جانا, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اور پھر بھی وہ یہ چوز کرے کہ مطلب آپ کی والدہ یا آپ کی سسٹر کے بارے میں نیگیٹو ڈاگ, ایون اف اٹس ارونک ڈزنٹ میٹر, اس کو بالکل بھی جیسے انہوں نے کہا نا ایک مذاق میں ایک آنر ہونا چاہیے, بالکل بھی ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور علی بھائی اس میں ایکچولی میرے سوال سے کہ نا اس میں لرننگ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم گالی نکال رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکشن کہ حدیث جو ایک الفاظ, ایک ورڈ, ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انسان ایسی بولتا ہے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کو نہیں پتہ, اور ہم کوئی ایسا لفظ بولے, اچھا الفاظ بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میرے خیال سے ہم وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں, ایک لفظ ہمیں سب ختم کر دے گا, ہمارا ہر چیز تباہ کر دے گا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ انجوائمنٹ ہے, اور اگلا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دوسرا کہے تو پھر ہم کہیں یار. اچھا مغیرہ بھائی اس میں نا آج کل انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالی ہے, مطلب الحمدللہ ہمارے دوست نہیں ایسے کرتے کہ ڈائریکٹ گالیوں کے بجائے نا انڈائریکٹ ٹرمز اور وہ ڈیول ورڈز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ہمارے دین کی رائے ہے؟ ہاں بالکل, باقاعدہ حدیث میں, یعنی میرا خیال ہے کہ حدیث میں, قرآن مجید میں ایک باقاعدہ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں ڈیول میننگ ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی دا سیم علماء نے اس کو باقاعدہ اس کے اندر یعنی قسم کی جو ہے نا بہت اس کے اندر اس میں شمار کیا کہ کیونکہ نیت تو اس کی نیت, اور بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے, بندے کو ہی پتہ چل جاتا ہے. ہاں وہ بندہ بظاہر اسی وقت نہیں پتہ چلتا, لیکن باقی ساروں کو خوب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. خاص طور پہ جو ہے نا, اچھا ایک علی بڑی چیز میں نے دیکھی ہے ویسٹ کے اندر بھی, خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلال, بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا, جو ویسٹرن کامیڈی ہے نا, اٹس ٹوٹلی بیسڈ اپون سیکشولائزیشن, ٹوٹل سیکشول مذاق ہی ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ پہ ختم ہوتا ہے, اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس, اور مطلب دے آر آل اباؤٹ, اور مذاق یعنی ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کری اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان پرٹیکولر, برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس میں ہے نا, یہ ہمارے ہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. کچھ پڑھا رہا ہے, اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے نکال لی اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء. یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ, اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیں فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بھی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہوں گے, بندہ کہے گا دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اصل میں نا اگر ہم وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ہے, غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار, ایک بندہ یعنی
اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں زبردستی. اس کا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں, تو ٹھیک ہے اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا تو وہ پھر آپ کو بتائے, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے.